أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. گزشتہ ہفتے جو بات میں نے بتائی تھی وہ یہ تھی کہ ماں باپ کی نیکی کے اثرات بچوں پر کس طرح پڑتے ہیں. اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب ماں باپ کی زندگی میں نیکی نہیں ہوتی تو وہ جو ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے وہ اسی طرح ہو جاتا ہے کہ جو چیزیں ماں باپ کی زندگی میں ہوتی ہیں وہی آگے اولاد میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ نافرمان اولاد کب جنم لیتی ہے، کس وقت میں نافرمان اولاد کا وجود جو ہے سامنے دکھائی دیتا ہے. اس کے بارے میں مختلف واقعات ہیں جو کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں اور تجربات بھی ہیں، اور قرآنی آیات میں اس کے اشارے اور حدیث میں اس کے اشارے بھی ملتے ہیں. جس وقت ماں باپ کی زندگی میں نیکی کے اثرات ختم ہونے لگیں اور گناہ کے اثرات بڑھنے لگیں تو پھر گناہ گار اولادیں جنم لیتی ہیں. پاکستان کے شہر کراچی کے اندر ایک عورت کا انتقال ہوا جس کی عمر تقریباً 80 سال تھی. اس عورت نے انتقال کے وقت اپنے گھر کی تمام بیٹیوں اور بہوؤں اور بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتانی چاہتی ہوں، وہ یہ کہ میری عمر اس وقت 80 سال ہے اور جس وقت میرا نکاح ہوا تھا اس وقت میری عمر 20 سال تھی اور میرے نکاح کو 60 سال ہو گئے، لیکن اس 60 سالہ شادی شدہ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اپنے شوہر سے صحبت کی ہو اور غسل کرنے میں اتنی تاخیر کر دی ہو کہ اگلی نماز قضا ہو گئی. یہ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، یہ حال فی الحال کی بات ہے. ایک بزرگ پاکستان کے فیض الفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے اس کو بیان کیا ہے اپنی کتاب میں. اسی طرح ایک بزرگ کے یہاں ایک صاحب تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے ایک بیٹے کے اندر کچھ خرابیاں ہیں، معیار سے گری ہوئی چیزیں ہیں. تو انہوں نے ان بزرگ سے پوچھا کہ آپ اس قدر نیک صالح اور یہ جو بچہ ہے آپ کا، اس کے اندر یہ گناہ کے اثرات اور اس کی جو زندگی ہے وہ شریعت سے ہٹی ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک وقت ایسا آیا کہ فاقہ ہو گیا، اور اس قدر فاقہ ہوا کہ کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا. آخرکار ایک بڑا کوئی آدمی تھا، کوئی شاہی خاندان کا آدمی تھا،
اور اس کے ہاتھ سے جو کھانا آیا وہ بھوک اس قدر زیادہ تھی کہ ہمیں یہ احساس ہی نہ رہا کہ ہم ذرا اس کے بارے میں کچھ غور و فکر کر لیں، سوچ لیں۔ آخرکار وہ کھانا اس رات میں نے کھا لیا، اور پھر اسی رات میں نے اپنی بیوی سے ملاقات کی، اور اسی ملاقات میں اس بچے کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ اس کھانے کا نقصان ہے۔ اب یہاں دو باتیں سمجھیں، دونوں واقعات الگ الگ نوعیت کے ہیں، اور دونوں کی نوعیت یہ ہے، اگرچہ بہرحال ایک حجاب کی بات ہے، پوشیدہ بات ہے، لیکن آخر کب تک ان کو چھپا کر کے رکھیں گے؟ کب تک شرم کی وجہ سے ہم ان کو بیان نہیں کریں گے؟ اگر نہیں کریں گے تو بڑے نقصانات ہوں گے۔ آج حال یہ ہے لوگوں کا کہ لوگ اپنے یہاں کام کرنے والے لوگوں سے کام کراتے ہیں، اور ان کی جو تنخواہ ہے وہ بھی وقت پر نہیں دیتے ہیں، حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس وقت دے دی جائے کہ اس کی مزدوری کے عوض جو پسینہ اس کو آیا ہے وہ پسینہ ابھی خشک بھی نہ ہونے پائے کہ اس سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے۔ اور اس معاملے میں کوئی ایسے لوگ نہیں جن کو ہم بے دین سمجھتے ہیں، اس معاملے میں دیندار لوگ بھی ملوث ہیں۔ ایسے لوگ بھی ملوث ہیں جن کی ماشاءاللہ چہرہ دیکھو تو یوں نظر آتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت کا کوئی شخص ہے، اس کی باتیں سنو تو ایسا لگتا ہے کہ عرش پر بیٹھا ہوا کوئی آدمی ہے، کوئی بھکت ہے جو پروچن دے رہا ہے، کوئی بڑا مہاتما ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کی مزدوری دے دی جائے اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہو۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوشیاری ہے، ہم اس کو روک کر رکھیں، حالانکہ جو شخص کام کر رہا ہے اس کی ذمہ داری بھی یہ ہوتی ہے کہ کام کو چھوڑنے سے پہلے اپنے مالک کو اطلاع کرے تاکہ وہ اپنی انتظام کر سکے۔ لیکن چونکہ دونوں طرف نیت میں فساد ہوتا ہے تو یہ چیزیں وجود میں آتی۔ تو جب بھی آپ کوئی پیسہ کوئی روپیہ جو کچھ کما رہے ہیں، یہ ذمہ داری بنتی ہے آپ کی کہ آپ یہ وہ پانی ہے یا یہ وہ تیزاب ہے جس سے آپ اپنے گھر میں اپنے لیے جو نسل تیار کر رہے ہیں اس کی جڑوں میں جا کر آپ کو ڈالنا ہے۔ اب یہ آپ خود طے کریں کہ یہ پانی زہریلا ہے یا صاف ستھرا ہے، یا پانی کی شکل میں آپ تیزاب لے کر کے جا رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں لوگوں کو فراڈ کرنے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ سبزی والوں کو آپ جا کر دیکھیں، جتنے سبزی والے ہیں 95% سم تھنگ کہہ رہا ہوں، وہ رات کو ہری لائٹیں اپنی سبزی پر لگا کے رکھتے تاکہ ساری سبزی تازہ نظر آئے۔ فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ سیب والے کے پاس جائیں، وہ لال لائٹ لگا کر رکھتا ہے تاکہ سارے سیب لال نظر آئیں۔ اب اس کو اٹھا کر کے یوں دور جا کر دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیسا ہے، پھر اس کا اصل رنگ پتہ چلتا ہے۔ یہ فراڈ ہے۔ اس فراڈ کے ذریعے جو آپ کما رہے ہیں یہ آپ کے بچوں کے لیے اس قدر خطرناک ہے، اس قدر خطرناک ہے کہ شاید کینسر کی بیماری بھی اتنی خطرناک نہ ہو، کیونکہ اس سے تو جان جائے گی، اور جان نے ایک دن جانا ہی ہے، لیکن اگر اس خطرناک بیماری سے ایمان چلا گیا تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ کیلے والے کے پاس آپ جائیے، اس کے یہاں پیلی لائٹیں لگی ہوں گی، جس فروٹ کا رنگ ویسا ہے ویسا ملے گا۔ سیمنٹ بیچنے والے کو آپ دیکھیں، خوب پانی جو ہے وہ سیمنٹ پر بدرپور پر جو ہے بہت زیادہ پانی ڈالتا ہے تاکہ اس کا وزن بڑھ جائے۔ ہر آدمی فراڈ کرتا ہے۔ کپڑے کھینچنے والے کو کپڑے بیچنے والے کو دیکھیں، جب وہ کپڑا کاٹتا ہے تو اسے کھینچ لیتا ہے، کھینچ کر قینچی چلاتا ہے، لوز نہیں چھوڑتا ہے۔ اور جب وہ اس کو ناپتا ہے تو پیمائش بھی کچھ اس طرح کرتا ہے کہ وہ کپڑے میں فراڈ کر جاتا ہے، ڈنڈی مار دیتا ہے۔ ہر ایک کام والے کا اپنا فراڈ کرنے کا طریقہ الگ ہے۔
لیکن فراڈ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے فراڈ۔ اس سے وہی شخص بچ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہو، جس کو اپنی آخرت کی فکر ہو۔ آپ دیکھیں ساری جگہ پر فراڈ ہے، میں ان ڈیٹیل بیان نہیں کروں گا، لیکن آپ جہاں دیکھیں گے ہر جگہ، ہر پروفیشن میں، ہر پیشے کے اندر یہ فراڈ آپ کو مل جائے گا۔ اب چونکہ ان کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں کرنے کے، اس فراڈ کے ذریعے جو قیمت آپ حاصل کر رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہے۔ اس سے اولاد میں یہ جراثیم پیدا ہوں گے اور یہ نقصانات پیدا ہوں گے۔ اور جو ایک دوسری چیز ہے وہ یہ ہے جو میں نے شروع میں بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ بات سمجھ آتی ہے آپ کو کچھ؟ بیوی جس سے نکاح کر لیا، نکاح کر کے وہ حلال ہو گئی، اب جتنی بار آپ اس سے مقاربت کریں گے، اپنے ریلیشن شپ بنائیں گے، جو ایک فزیکل ریلیشن شپ ہوتے ہیں ہسبینڈ وائف کے بیچ میں، آپ کو اس پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا، نیکی ملے گی۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ اب آپ بتائیں، بات سمجھیں کیسے؟ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ زنا کیسے کرتا ہے؟ ٹین ایجر کو کہہ رہا ہوں، نوجوانوں کو خاص طور سے کہہ رہا ہوں، اگرچہ اس مرض میں جو مبتلا ہے اس کی جوانی اور غیر جوانی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جو لوگ نظر بازی کے مرض میں مبتلا ہیں وہ بوڑھے بھی ہو جائیں گے نا، ہاتھ بھی لرزیں گے نا، تو ان کے دل سے وہ مرض ختم نہیں ہوگا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ اس لیے نظر بازی کی نہیں، عمر قید نہیں ہے کہ آپ اس عمر میں کریں۔ ہم نے بوڑھے بوڑھے لوگوں کو بھی دیکھا ہے اور ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ جوانی کی دہلیز پر یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جب بڑھاپے کی دہلیز پر ہوتی ہے نا تو اس کو بھی لوگ کہتے ہیں، ایک شعر بڑا مشہور ہے، مجھے تو پورا وہ یاد بھی نہیں آ رہا، اس کا کوئی جملہ، کوئی مصرع اس طرح ہے، کون کہتا ہے کہ بڈھے عشق نہیں کرتے۔ لیکن اسپیشلی میں اس بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، دیکھیں ایشیا کے علاقوں میں سب سے زیادہ پورن فلمیں دیکھی جاتی ہیں۔ نوجوانوں سے میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا، کسی کو نہیں کہوں گا، مجھے خود بھی نہیں پتا ہے، لیکن ہر ایک نوجوان اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ وہ رات کی تنہائی میں کتنی ننگی فلمیں دیکھتا ہے۔ اب جب آدمی یہ تمام تر چیزیں دیکھتا ہے اور ان تمام تر چیزوں کے دیکھنے کے بعد اپنی بیوی سے مقاربت کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ بناتا ہے، تو وہ وہی جانوروں والی حرکتیں کرتا ہے جو وہ سب کچھ وہاں دیکھ کر کے آیا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، کسی پر کسی کو انگلی اٹھانے کی، کسی پر کسی کو کوئی کمنٹس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اوپر سے لے کے نیچے اپنے پیروں تک نظر ڈالے ہر شخص، اور آپ دیکھیں نوجوان بچے اس طرح کرتے ہیں اور ان عورتوں اور مردوں کی تقلید کرتے ہیں جو کتے اور جانوروں کے ساتھ زنا کرتی ہیں۔ یہی وہ بیماری ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا کہ جب ایک آدمی اپنی عورت کے ساتھ ریلیشن شپ بنا رہا ہے، حدیث پاک میں آیا، اب اگر اس وقت یہ کسی عورت کا خیال دل میں آتا ہے کہ میری بیوی تو ہے لیکن میں اس کے ذہن و دماغ میں خیالات اور تصورات وہ چل رہے ہیں، تو یہ شخص زنا کا مجرم ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اس جرم کے بعد اولاد پاکیزہ رہ سکتی ہیں؟ کیا اولادوں میں نیکی اور تقوی آ سکتا ہے؟ کیا اولادیں آپ کی فرما بردار اور اطاعت گزار ہو سکتی ہیں؟ یہ گناہ ہے، کیونکہ جیسا چیزیں دیکھ رہا ہے دماغ میں وہ چل رہا ہے اور وہی جا کر کے پریکٹیکلی کر رہا ہے اس کو۔ یہ جانوروں کا طریقہ ہے، یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اور مجھے کہتے میں شرم آ رہی ہے، اس رب نے تیری پرورش کے وقت جو خون ماں کو
عورت کو ہر مہینے آتا ہے، اس خون سے اللہ نے تیری پرورش کرنی تھی، اس رب نے اس خون کو تیرے منہ کے ذریعے نہیں پہنچایا، تیرے یہاں ایک ناف لگائی اور ماں کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا، اور وہ خون اس طریقے سے تیرے بدن میں پہنچا، اور پھر تیری نشو و نما ہوئی، تیری پیدائش ہوئی، اور تو بنا ہے۔ تو سوچ تو صحیح، جس رب نے تیری زبان کو وہاں پر غلیظ ہونے سے، تیری زبان کو وہاں پر گندا ہونے سے، تیری زبان کو وہاں پر ناپاک ہونے سے محفوظ رکھا ہے، او اللہ کے بندے تو یہ کیا ظلم کر رہا ہے تنہائیوں میں بیٹھ کر کے؟ پیشاب کے چاٹنے کی تو عقل بھی اجازت نہیں دیتی، شریعت تو بہت دور کی بات ہے۔ منہ کو گندا کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ نوجوان بچے گٹکے کھا رہے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، اور یہ بے حیائی کے کام کر رہے ہیں۔ او اللہ کے بندے سوچ تو صحیح، جس رب نے تیرے منہ کو وہاں جبکہ تیری پیدائش ہو رہی تھی، جبکہ تو بن رہا تھا، وہاں تیرے اس منہ کی اللہ نے حفاظت کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے اس منہ سے اللہ اکبر کہنا ہے، تو نے اس منہ سے لا الہ الا اللہ کہنا ہے، تو نے اس منہ سے اللہ کے کلام کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ تمام تر چیزیں پیدا ہوں گی۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے ہمیں طریقہ بتلایا کہ جب ایک مرد ایک عورت کے پاس جائے، جب ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس جائے، تو اسے چاہیے کہ جانے سے پہلے بہتر ہے کہ وضو کر لے، دونوں حضرات وضو کر لیں، شوہر بھی اور بیوی بھی، اور نیت کریں کہ اس عمل کے ذریعے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی تو ہم یقیناً اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کریں گے، ہم اس کو دین سکھائیں گے۔ اس کے بعد آپ ڈاکٹر بنائیں، پروفیسر بنائیں، انجینئر بنائیں، میں تو کہتا ہوں سب کچھ بنائیں، لیکن میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ جو لوگوں کے دماغ میں کانسیپٹ آ گیا نا کہ حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا تو مسجد کا مصلی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ حافظ اور عالم بنانے کے بعد آپ اس کو مسجد کے مصلی پر ہی کھڑا کریں، نہیں کیجئے، مت کیجئے۔ عالم بنائیے، حافظ بنائیے، ڈاکٹر بنائیے۔ میں بھی جاتا ہوں، جب اس طرح کے ڈاکٹر سے ملتا ہوں، ان کا چہرہ، شرعی لباس دیکھ کے میں خوش ہوتا ہوں، میں ان سے باتیں کرتا ہوں، وہ مجھے دیکھتے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا اور آپ یہ بھی کام کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ میں کہا اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، میرے رب کا فضل ہے، میرے بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے، ورنہ یہ نالائق اس لائق نہیں ہے کہ کچھ کرے۔ تو آپ اس نیت کے ساتھ کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، تعلیم دیں گے، اور اس وقت جب ملاقات کریں تو حدیث پاک میں اس کی دعائیں آئی ہیں، آپ دعا کو پڑھیے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں تو یہ بھی دعا ہے کہ جب مرد کی منی نکلنے لگے، اللہ جو مجھے آپ دے رہے ہیں، جو اولاد آپ مجھے دیں گے نا، اس میں سے شیطان کا حصہ نکال دیجیے، شیطان کا حصہ نکال دیجیے، شیطان سے اس کو محفوظ رکھیے۔ تو یہ دو کام ہیں جو میں نے آپ کو بتلایا ہے، ایک تو یہ کہ صحبت کے وقت یہ نیت کرے آدمی، دوسرا یہ کہ اپنی اولاد کے لیے حلال رزق کا انتظام کیجیے۔ خدا را اگر اولاد کو حرام لقموں سے پرورش کی تو نہ وہ آپ کی ہو سکے گی، نہ وہ کسی اور کی ہو سکے گی، نہ وہ اپنی ہو سکے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔